صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन काम हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल-मुअय्यिदु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार इमदाद फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصیدہ مبارک یوں پڑھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر اس شخص کی رہنمائی فرماتے ہیں جو آپ کی اقتداء کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امام برحق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے معلم ہیں کہ آپ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں اور لوگ سعادت مند بنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لغزشوں سے درگزر فرمانے والے ہیں اور ان کے عذروں کو قبول فرمانے والے ہیں۔ اگر وہ نیک ہو جائیں تو اللہ بھی بھلائی میں سخی ہے۔ اگر کوئی مشکل آن پڑے تو جس کو برداشت کرنے کی ان میں طاقت نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سختیوں پر بھی آسانی ہے۔ ناظرین کرام، آج کے ہمارے ممدوح ایک ایسی ہستی ہے جن کو جب دیکھتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ قرن اول کے حجازیوں کے قافلے سے بچھڑا ہوا کوئی شخص جو ہے وہ اس صدی میں آ گیا تھا۔ آج کے ہمارے ممدوح وہ ہستی ہیں جن کی ساری زندگی قرآن و حدیث پڑھاتے ہوئے گزری، اور ان کے جو شاگرد تھے وہ اس ملک کے نہیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور قرآن و حدیث کے علوم سے لوگوں کو مستفید فرما رہے ہیں۔ ناظرین کا میری مراد حضرت شیخ القرآن علامہ غلام علی اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ شیخ القرآن تھے، شیخ الحدیث تھے، اور ساری زندگی قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے رہے، اور ایک بہت بڑا یونیورسٹی نما مدرسہ جو ہے اکاڑا میں وہ چھوڑ کر گئے۔ قرآن حکیم میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا: انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، بے شک لوگوں میں سے، بندوں میں سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پاک، بالکل وہ اس کی عملی تصویر تھے۔ آپ نے فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو خود قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، ساری زندگی درویشی اور فقر میں گزاری، حکمرانوں کے دربار پہ کبھی نہیں گئے، باوجود اس کے کہ جنرل ضیاء الحق جو تھے وہ ان کے پیچھے ایک زمانے میں جب اکاڑا میں پوسٹنگ تھی وہ ان کے پیچھے جمعہ پڑھتے تھے، ان کے عقیدت مندوں میں شامل تھے، اور بارہا انہوں نے کہا کہ آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین بن جائیں، یہ جو کمیٹی ہے چاند دیکھنے والی رویت ہلال، اس کے چیئرمین بن جائے، اور بڑی آفر کی۔ فیڈرل شریعت کورٹ کے جج، انہوں نے کہا نہیں، میں جو کام کر رہا ہوں درویشی کا بس یہی کرتا رہوں گا۔ ناظرین کرام، مجھے کچھ باتیں ان کی یاد آ رہی ہیں۔ مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میں نے ان کے ساتھ تحریک ختم نبوت، تحریک جو تھی نظام مصطفیٰ، اس میں ان کے ساتھ رہا، اور بڑے یادیں ہیں ان کے ساتھ وابستہ۔ تحریک ختم نبوت میں وہ جیل میں بھی گئے، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی۔ تحریک نظام مصطفیٰ میں 2 مرتبہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، لیکن وہ کبھی ان کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی۔ وہی جو فقر کا عالم تھا وہ قائم رہا، اور اہل حق جو علماء ہوتے ہیں اسی طرح انہوں نے وہ جو تھے کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ میں ان کی ایک بات بہت دلچسپ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ مولانا عبید الحق ندوی، جن کا اپنا پریس بھی تھا، مکتبہ علمیہ والے، اور لیک روڈ پہ وہ کتابیں چھاپتے بھی تھے، اپنا ان کا پریس تھا، اور خود بہت بڑی علمی شخصیت تھے، عربی کتابیں بہت لکھتے تھے۔ وہ باہر سے عربی کتب امپورٹ بھی، پاکستان کے سب سے بڑے امپورٹر بھی تھے۔ میں نے کہا مولانا کوئی یہ بھی بتائیں، کوئی ایسا عالم بھی ہے جو قول کا سچا ہو، وعدے کا سچا ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، ایک آدمی کو میں نے ایسا پایا۔ میں نے کہا وہ کون؟ کہنے لگے مولانا غلام علی اکاڑوی جو ہیں وہ قول کے سچے، وعدے کے پکے، اور کہنے لگے کہ علماء میں اس آدمی کے علمی احترام کرتا ہوں، وہ عربی بھی ایسے ہی بولتا ہے جیسے پنجابی اور اردو بولتا ہے۔ تو علامہ غلام علی اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ سے میں ایک واقعہ صرف ان کی عظمت کا آپ کو سناؤں، اور پھر میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا ہوں۔ ختم نبوت 1974 کی تحریک چل رہی تھی، اور علامہ شاہ محمد نورانی، مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ القرآن علامہ غلام علی اکاڑوی اور دیگر علماء تھے، میں اور علامہ احمد علی قصوری بھی ساتھ تھے، مقررین میں شامل تھے۔ جلسہ شروع ہوا، علامہ احمد علی قصوری کی تقریر کے دوران، ان دنوں تحریک زوروں پہ تھی تو حملہ ہو گیا، تو افراتفری مچ گئی اور لوگ بھاگنا شروع ہو گئے۔ میں ایک دم اٹھا، اور اٹھ کے میں نے وہ مائک خود پکڑا، اور پکڑ کے میں نے ایک نظم پڑھنی شروع کی۔ میں نے ترنم سے پڑھی، اس زمانے میں نوجوانی تھی، میں لاء کا طالب علم تھا، لاء کالج کا۔ وہ لوگ سارے پھر جمع ہو گئے، ایسا جلسہ جمع کہ رات 2 بجے تک تقاریر ہوتی ہے جمع۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی
سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میں ابتدا کر رہا ہوں صاحبزادہ محمد فضل الرحمان اکاڑوی. جی آپ کے والد گرامی ولی کامل درویش کامل اور کیا سادگی کا ایک جو تھے سراپا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خاندان کوئی علمی خاندان نہیں تھا. ٹھیک. میرے والد گرامی سے پہلے پچھلی 6 پشتوں میں کوئی بندہ عالم دین نہیں تھا. ہم ایک خالص زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور 20 جون 1920 کو والد صاحب کی ولادت گجرات کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں ہے بیبانیاں وہاں پر ہوئی اور میرے دادا جو تھے وہ زمیندارہ کرتے تھے. آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں کے قریب ہی عمر چک میں ادا کی اور مڈل جو ہے وہ جوڑا کرنانہ سے کیا. اس کے بعد آپ تعلیم کے لیے جو ہے وہ جالندھر چلے گئے. اچھا. آپ کے دل میں یہ یعنی تڑپ تھی کہ میں دین کی تعلیم حاصل کروں. ٹھیک. تو کسی نے آپ کو جو ہے وہ گائیڈ کیا تو آپ جالندھر چلے گئے. وہاں مولانا عبدالجلیل ہزاروی صاحب کے پاس آپ نے جو ہے وہ موقوف علیہ تک کی تمام کتب پڑھیں. ٹھیک. اور اس کے بعد جو ہے وہ دورہ حدیث جو ہے وہ 1936-37 میں علامہ ابوالبرکات صاحب کے پاس حزب اللہ لاہور والے. ٹھیک. ہاں جی. تو اس طرح اور وہ فرمایا کرتے تھے ان کا ایک مشہور قول تھا جو شعر کے انداز میں بیان کرتے تھے کہ دیوے ناڑو دیوا باڑن ہے بڑا سکھلا نویں سرے کوئی دیوا باڑے ہے بڑا اکھلا. کہتے تھے کہ میں وہ بندہ ہوں کہ میرے خاندان میں کوئی عالم نہیں تھا. پہلا میں ہی ہوں اور میں نے جس طرح علم حاصل کیا ہے یہ میری اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا میری ذات جانتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے کہ اس نے مجھے جو ہے وہ دین سے سرفراز کیا ہے. سبحان اللہ. تو اس طرح یعنی یہ خاندانی پس منظر میں آپ نے وہاں پہ جو ہے وہ ساری زندگی گزاری. پہلے کہاں شروع کیا آپ نے؟ آپ نے وہاں سے جب ہوشیارپور کی جامع مسجد جو بڑی جامع مسجد تھی سب سے پہلی خطابت آپ نے وہاں پر کی. اچھا. ہاں جی. ٹھیک. اور 2 سال تک وہاں آپ خطیب رہے. پھر پاکستان آ گئے. ٹھیک. اور بابا غلام قادر رشیدی صاحب والا تو ان کے ساتھ مل کے اس ادارے کو چلانے کی کوشش کی. کیا درویش آدمی. ہاں جی. پھر آپ کو جو ہے وہ گوڑی منڈی بہاؤالدین کے پاس ایک گاؤں ہے گوڑی وہاں کے لوگ آ کے زبردستی آپ کو وہاں اپنے پاس لے گئے کہ آپ ہمارے پاس چلیں ہم آپ کو ہر طرح کی سہولت دیں گے. یہ اور وہاں آپ نے تقریباً 7 سال تک جو ہے وہ امامت اور خطابت کی. ٹھیک. اس دوران پاکستان بن گیا. پاکستان بننے کے بعد جو لوگ جالندھر میں رہتے تھے وہ اکاڑا میں شفٹ ہو گئے. ٹھیک. تو ان میں ایک گھرانہ ایسا تھا کہ جن کے گھر میں رہ کر حضرت صاحب نے تعلیم حاصل کی تھی. یہ جو تھے علامہ محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ جو ایم این اے بھی رہے بہت علامہ کوکب نورانی کے والد تھے رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ بھی آپ کے شاگردوں میں تھے؟ ہاں جی. وہ میں بیان کر رہا ہوں نا جی کہ ایک گھرانہ ایسا تھا کہ جہاں رہ کے والد صاحب نے ان کے گھر میں رہ کے تعلیم حاصل کی کیونکہ مسجد میں مولانا عبدالجلیل ہزاروی صاحب کے مدرسے میں کوئی رہائش کی جگہ نہیں تھی. کھانے کا انتظام نہیں تھا. آپ ان کے گھر میں رہتے انہی کے گھر کھانا کھاتے ان کی بھینس کا دودھ نکالتے ان کی خدمت کرتے اور ان کو والدین کی طرف چاہتے. تو وہ جب اکاڑا تشریف لائے تو اکاڑا میں جب جامعہ مسجد ایک کالونی والی مل کی مسجد بنی تو وہاں خطیب کی ضرورت پیش آئی.
تو انہوں نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ میرے پاس ایک بندہ ہے، اگر تم کہو تو اس کو لے کے آتے ہیں۔ واہ، پھر وہ گئے گجرات میں اور آپ کو وہاں سے لے کر یہاں پر اکاڑا آ گئے تادم آخر 1949 میں۔ اسلم تعلق قادری صاحب ساری زندگی پھر وہی اس مسجد میں ہی آپ نے جی پڑھایا؟ اسی مسجد جنرل ضیاء الحق سے وہی ملاقاتیں رہی؟ 1967 میں گھی ایٹنگ سینٹر کے پاس 65 کی جنگ کے بعد ایک کانٹیننٹ تھا، اس کا آرمی کا فارمیشن تھی، تو وہیں جنرل صاحب کے ایک رشتہ دار جو بعد میں RV&FC میں میجر جنرل ہوئے، بہرحال وہاں جمعہ پڑھتے تھے جنرل صاحب، وہ جمعہ پڑھتے تھے، خدمات اکاڑا کے حوالے سے آپ نے جنرل صاحب نے ایک تنخواہ سے مدرسے میں ایک کمرہ بھی تعمیر کروایا۔ اچھا، وہاں لکھا ہے میجر ضیاء الحق۔ اچھا، اور جس وقت وہ تشریف لائے بڑی کریمانہ نفسی کے ساتھ تقریر فرمانے کے بعد بار بار حضرت کی جانب ایک تقدیس کا حالہ جیسے حضرت پر تھا، اس کیفیت میں حضرت کو دیکھتے تھے۔ واہ، وہ آپ نے جیسے وہ مارسل گیرٹ، وہ جو صوفی سینٹ آف دی 20th سینچری، وہ جو نقشہ ہے اس رنگ کی کیفیت کے انسان تھے۔ واہ، اور اگر حضرت کا ذکر، میں بلکہ یہ کہوں گا کہ پہلی بار شاہ نورانی صاحب کو پنجاب میں انٹروڈیوس بھی حضرت مولانا غلام علی صاحب نے کروایا، صحیح، اور وہیں ہمیں یہ پتہ چلا کہ قائد اعظم جو تھے ان کا اس خانوادے کے توسط سے پہلا نکاح جو ہے ان کے چچا نے عبدالحلیم صدیقی نے کروایا۔ یہ لیکچر کے ذریعے سے ہمیں مولانا غلام علی صاحب اکاڑا میں کیا حالات تھے اس وقت، پہلا لیکچر بھی اکاڑا میں شاہ نورانی کا ہوا۔ اور قاضی میں حضرت کی بات کر رہا ہوں، علامہ صاحب نے آ کے وہاں جو تہذیبی اثرات تھے آپ کی وہ خدمات ذرا بتائیں۔ وہ خدمات کی صورت یہ ہے کہ اکاڑا ایک ایسا علاقہ ہے، اگر آپ گیزیٹیئر کو پڑھیں تو اس زمانے میں یہ آج کا ننکانہ صاحب کے بہت سارے علاقے، یہاں سے لے کر پاک پتن تک کچھ 2-3 قصبے تھے، اس کے علاوہ یہ علاقہ جو تھا ایک انداز میں آپ لکودک صحرا اسے کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک، یہ 2 باروں کے درمیان تھا، ساندل بار سے لے کر نیلی بار تک۔ یہاں حضرت نے بصیر پور کے مدرسے کے بعد جو اہم ترین مدرسہ قائم کیا وہ اکاڑا میں قائم کیا۔ یہ شہر ہندوؤں اور سکھوں کا تھا، جس بستی میں یہ مدرسہ ہے یہ بستی بھی سکھوں کی بستی تھی۔ ٹھیک، اور مگر ایک جدید کام یہ ہوا کہ کالونائزیشن کے بعد کپاس کی فصل کے بے پایہ ہونے کے سبب یہاں ایک بہت بڑی مل جو تھی ملز بنی، اور اس ملز کو حضرت نے نیوکلیس بنایا، اپنے تبلیغی مرکز بنایا، اور وہیں حضرت کی انٹریکشن جو تھا لاتعداد پڑھے لکھے لوگوں سے ہوتا تھا، اور یو پی کے لوگ، اتر پردیش کے لوگ، ان علاقوں کے جو کہ آج ہندوستان میں ہیں، اس علاقہ میں غالب وہ لوگ تھے چونکہ وہ صنعت سے آگاہ تھے۔ تو حضرت نے وہاں بڑے بڑے لوگوں نے ان کا علمی عظمتوں کا اعتراف کیا ہے، یہاں تک کہ میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ میری دوستی جناب اسحاق بھٹی صاحب اور نیاز مندی تھی مولانا حنیف ندوی صاحب کے ساتھ۔ بونڈ پورہ میں حنیف ندوی صاحب کا گھر تھا۔ نئے اس زمانے میں حمید احمد خان صاحب مولانا ظفر علی خان سے جو بھائی تھے وہ بھی اس مجلس میں تھے، اور 2 برسوں تک اکاڑا میں آپ کو یاد ہوگا کہ جعفر شاہ پھلواروی صاحب تقسیم ملک کے بعد 2 سالوں تک اکاڑا میں خطابت کرتے رہے۔ ادارہ ثقافت اسلامیہ خلیفہ عبدالحکیم صاحب کی دعوت پر بعد میں جوائن کیا، تو انہوں نے اس بزم میں، اس کھانے میں مختلف مسالک کے لوگ تھے، تو جعفر قاسمی صاحب جعفر شاہ پھلواروی صاحب نے فرمایا کہ حضرت اکاڑا میں ایک ایسے عالم دین ہیں جو کہ ندوہ کے علماء کے پائے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے سید علی میاں کا نام لیا، کہا کہ اس درجہ کے علم، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر وہ ان شہروں میں ہوتے، حیدرآباد دکن میں ہوتا،
ہوتے کسی اور مرکز میں ہوتے ان کا مرتبہ حضرت انور شاہ کشمیری سے بھی کم نہ تھا. واہ واہ جی. اس سطح کی انہوں نے حضرت صاحب مفتی صاحب آپ غلام یاسین صاحب آپ نے حضرت سے شرف تلمذ ہے آپ کو؟ جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامدم و مسلین و مسلمہ. میرا حضرت صاحب قبلہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت 1958 سے ہے جی. اور تقریباً 9 سال میں نے علم دین حاصل کیا آپ سے. دورہ تفسیر القرآن، دورہ حدیث اور اس کے علاوہ فقہ کے بہت ساری کتابیں وہ میں نے آپ سے حاصل کی. آپ کا علمی مقام ذرا اس پہ آپ بات کا کریں. علمی مقام یہ ہے، میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. جی. حزب الاحناف کے اندر آپ نے 1959 میں دورہ تفسیر قرآن پڑھایا. اچھا 1959 کی بات ہے. اللہ. اس وقت حضرت مولانا ابوالبرکات اعجاز ولی صاحب بھی موجود تھے اور علامہ محمود احمد صاحب رضوی یہ موجود تھے. واہ. تو اس وقت حضرت نقیب الاشراف سیدنا طاہر علاء الدین آپ بھی تشریف لائے ہوئے تھے. آپ چونکہ عربی تھے، سارے علماء بیٹھے ہوئے تھے اور افتتاحی تقریر، افتتاحی خطبہ دینا تھا. تو حضرت قبلہ شیخ القرآن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریباً آدھا گھنٹہ فصیح عربی میں خطاب فرمایا اور جتنے علماء تھے سب آپ کی علمی قدردانی کے معترف ہو گئے. سبحان اللہ. اور اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا ملکہ دیا تھا، عربی بولتے جاتے گھنٹوں بولتے جاتے. صحیح. کراچی کے اندر مجھے ساتھ لے گئے، یہ 1968 کی بات ہے، دورہ تفسیر قرآن پڑھنے کے لیے. اور ساتھ ہی مجھے ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ تعاون کرنا، ترجمہ بتاتے جانا اور مجھے جو ہے نا تھوڑے سے وقت کے لیے ذرا سانس مل جائے. ٹھیک. تو وہاں پر ایک مسئلہ پیش آ گیا. شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں مولانا محمد شفیع اکاڑوی اور حضرت شیخ الاسلام اور ان کے مریدین کا گھر تھا. تو رات کو دعوت کے بعد رمضان شریف کا مہینہ آپ دورہ تفسیر القرآن رمضان شریف میں پڑھاتے تھے. ٹھیک. تو کسی مسئلہ پر بات چھڑ گئی، وہ میں مسئلے کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. ٹھیک. جی. تو اس میں حضرت شیخ الاسلام صاحب نہایت فصیح عربی کے ساتھ گفتگو کرنے لگے. لیکن جب قبلہ حضرت صاحب کی باری آئی شیخ القرآن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، تو آپ نے اتنی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ عربی بولی کہ وہاں سب لوگ دنگ رہ گئے. واہ سبحان اور اللہ. آپ حق گوئی میں بے مثال تھے. آپ نے ارشاد فرمایا لست لک بتلمیذ لست لک بمرید. واہ. رات بات ہوتی رہی، ان کے مریدین وغیرہ کچھ ناراض بھی ہوئے. تو حضرت نے ارشاد فرمایا یہ مسئلہ میں علماء کی لاہور کے اندر بہت بڑی محفل کے اندر میں یہ بیان کروں گا. ٹھیک. اچھا، ابھی یہ بات کہہ کر ہم لوگ آ گئے. صبح جب آپ ہمیں پڑھا رہے تھے دورہ تفسیر القرآن کریم، اور غالباً مجھے یاد ہے اس وقت نا 15واں پارہ ہم پڑھ رہے تھے تفسیر القرآن کریم کا. اچھا، اس وقت وہاں سے حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک بہت بڑا لیٹر آیا. قبلہ استاد صاحب نے وہ لیٹر پڑھا اور پڑھ کر مجھے خوش ہو کر ارشاد فرمانے لگے مفتی غلام یاسین، یہ ہے حق گوئی اور حق کو قبول کرنا. حضرت شیخ الاسلام نے اس مسئلے سے رجوع فرما لیا ہے کہ تحریر بھیجی ہے. اور وہ تحریر ہمارے پاس وہ کتاب موجود ہے حضرت صاحب قبلہ کی اشرف الرسائل، میں آپ کے لیے لایا ہوں، وہ آپ کو دوں گا. بہت شکریہ. اس کے اندر آخر میں موجود ہے وہ جو آپ نے رجوع فرمایا اور یہ اعلان کیا کہ مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ صحیح فرما رہے ہیں. بڑی بات ہے. اس دور کے لوگ جو تھے وہ اگر غلطی پہ ہوں تو رجوع فرماتے تھے. اچھا جی، سیدنا ابوالبرکات سے ان کی بڑی عقیدت تھی. ہاں جی. آخری دنوں میں وصال سے کچھ عرصہ پہلے حزب الاحناف پہ آئے اور مصطفیٰ اشرف رضوی اور ان سب بھائیوں کو اکٹھا کیا اور کہنے لگے تم گواہ رہنا قیامت کے روز کہ میں تمہارے دادا کے
اور یہ جو تھے اپنے فیصل آباد محدث اعظم اور امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد پہ دنیا سے جا رہا ہوں، یہ تم نے قیامت کے روز میری گواہی دینی ہے۔ یہ ان کی ایک محبت کا عالم اور عقیدت کا، اور میں نے نہیں دیکھا کبھی انہوں نے دنیا کی بات کی ہو۔ مجھے آپ کو تو یاد ہے آپ کے ساتھ بھی آئے جب علاج ان کا ہو رہا تھا، یعنی پیر خانہ، یہ پیر خانہ بھی تھا، علامہ ابو البرکات صاحب کی وہ بیت بھی تھے، اچھا یعنی شاگرد بھی تھے اور بیت بھی تھے، ٹھیک اور پیر خانے سے ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو تھے نا، یہ فواد وغیرہ ان کے، علامہ محمود رضوی صاحب کے، ان کے بھی پاؤں کو ہاتھ لگاتے تھے اللہ، اور ان کو سب کو نذرانہ پیش کرتے تھے جب بھی آتے تھے۔ واہ واہ واہ، یعنی اتنا یعنی ان کو اپنے پیر خانے سے لگاؤ اور تھا، سادات کا بڑا احترام کرتے سادات کا تو احترام تھا ہی، یعنی اس سے بھی زیادہ پیر خانے کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ ان کے بچوں کو بھی، جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے ابھی، ان کے بھی پاؤں کو میں نے ہاتھ لگاتے دیکھا۔ واہ، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ حضرت کی کتابیں ذرا بتا دیں، آپ نے کچھ لکھنے کا، اب آپ کو زیادہ وقت نہیں ملا، وہ زیادہ وقت آپ کا جو ہے وہ سیاست میں اصل پہ صرف ہو گیا اور پڑھانے میں صرف ہو گیا۔ آپ کے مختلف رسائل ہیں جن کو ہم نے مجموعہ رسائل اشرفی کے نام سے چھاپ دیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے سورہ بقرہ کی اور سورہ فاتحہ کی تفسیر کی، وہ بھی چھپ چکی ہے اس وقت۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اور اسی طرح خمر کے مسئلے پہ آپ نے جو ہے وہ رسالہ لکھا، ناموس رسالت پہ بھی ناموس رسالت پہ بھی آپ نے جو ہے وہ رسالہ لکھا۔ اسی طرح جو ہے وہ رد شمس پہ آپ نے رسالہ لکھا۔ اسی طرح پاکستان میں پہلی عربی میں جو اصول التفسیر کی کتاب ہے وہ حضرت کی ہے۔ اور یہ بات جو ہے وہ سید ریاض حسین شاہ صاحب نے اپنے ایک بیان میں کہی کہ میں بنوری ٹاؤن میں پڑھتا تھا، وہاں دارالعلوم بنوری ٹاؤن میں علماء بہت بڑے بڑے جو اس ادارے کے تھے وہ پڑھاتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ بریلویوں میں ایک ہی بندہ ہم نے دیکھا ہے کہ جس نے عربی میں جو ہے وہ کتاب لکھی ہے اور اصول التفسیر پہ لکھی ہے۔ مفتی صاحب صاحب کرامت تھے آپ؟ جی، آپ صاحب کرامت تھے الحمدللہ۔ آپ کی کرامت کی ایک بات میرے بھائی کی ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میرا بھائی یہ دنیا دار آدمی، پڑھا لکھا تھا، قبلہ استاد صاحب ان کو باؤ جی کہتے تھے۔ وہ مجھے ایک دن کہنے لگا کہ میرے بیٹے کے ہاں اولاد نہیں ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ پھر مجھے کیا کہتے ہو، قبلہ حضرت صاحب کے پاس چلتے ہیں، استاد جی کے پاس، اور وہاں جا کر عرض کرتے ہیں۔ بس ہم گئے اور وہ اپنی بہو کو بھی ساتھ لے گئے، بیٹے کو بھی ساتھ لے گئے، اور جا کر کہنے لگے کہ حضور یہ آپ کا بیٹا ہے اور آپ ہی کے ہم ہیں۔ ابتدا سے میرے والد صاحب بھی آپ کے پیچھے جمعہ پڑھتے تھے، اور میں نے عرض کیا جیسے میری 14 سال کی عمر تھی جب میں نے قرآن یاد کیا تو مجھے قبلہ حضرت صاحب کے پاس چھوڑ گئے۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ تو جب وہاں پر بیٹھے نا تو حضرت صاحب قبلہ نے ایک دفعہ اس طرح دیکھ کر ارشاد فرمایا، باؤ جی یہ کیا کہتے ہو، بیٹا پیدا ہوگا اور ان کا نام آپ نے غلام محی الدین رکھنا ہے۔ بس آپ نے یہ ارشاد فرمایا اور مجھے کہنے لگے مفتی صاحب ان کو یاد کروا دینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور حضرت صاحب کے وصال کے بعد بیٹا پیدا ہوا، اور آج وہ وہاں اوکاڑا یونیورسٹی کے اندر اپنا پڑھ رہا ہے وہ بیٹا جو ہے، اور نام اس کا واقعی وہ غلام محی الدین رکھا۔ جی قادری صاحب، ایک خوش بات، خوش عقیدگی کی بھی نہیں،
میرا اس بیٹے کی فیس جو ہے اس کی کامیابی کی وجہ سے میں پریشان تھا. ٹھیک. میں حضرت کے مزار پہ گیا. اپنے والد کے زمانے سے میرا گھرانہ جو ہے حضرت سے بے پناہ عقیدت رکھتا ہے. ٹھیک. تو میں مزار پہ گیا اور دوسری جانب سے دعا مانگنے کے بعد حضرت کے صاحبزادے آج یہاں تشریف فرمائے فضل الرحمان صاحب, یہ آئے اور انہوں نے کہا کہ میں 2-4 دنوں سے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں. میں نے کہا حضرت, انہوں نے کہا اوپر جائیں میرے پاس, میرے دفتر میں تشریف لائیں, وہاں ایک سائل آیا ہے اور وہ 1 لاکھ روپے آپ کے لیے بیٹھا ہے. واہ. میں حیران رہ گیا کہ وہی میری ضرورت تھی, وہی میری ضرورت تھی, اتنی ضرورت تھی اور اتنی ضرورت تھی اور وہ میری. اور میں اس کے بعد جب میں یہاں آیا ہوں پھر مزار پاک پہ گیا ہوں, اور میرا ایک اور بیٹا ہے وہ ساتھ تھا. میں نے کہا یہاں سے ہم کو بہت کچھ ملا, لیکن آج ہم پھر یہاں اس درگاہ پہ آئے ہیں. تو ہماری صورت تو یہ ہے, یہ خوش عقیدگی کی بات نہیں ہے. میں علا وجہ البصیرت عرض کر رہا ہوں کہ اس روز میں بہت تنگ تھا. اچھا. بالکل تنگ دستی کی صورت تھی. ٹھیک. اور حضرت کے مزار پہ جا کر اب یہ اس رنگ میں تو میں نہیں. ٹھیک. میں اچھا ایک ان کے جس کو اورا کہتے ہیں نا, ایک لائٹ کا حالہ نور کا, وہ ان کے چہرے پہ تھا. وہ ان کے چہرے پہ ہمیشہ حویدہ تھا. وہ میں عرض کروں کہ آب روئے ماز نام مصطفیٰ, عاشق رسول تھے. عاشق رسول تھے. اکاڑا شہر اس کے نوا میں آج جو گونج ہے بمصطفیٰ بے رساں خویش را کہ دی ہما اوست اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لابیس. میں آپ کو عرض کروں کہ ابن تیمیہ کا, ان کی ڈاکٹرن کا ہمیں حضرت کے خطبے سے 1957 میں پتہ چلا. یہ جو بلاسفیمی کے بارے میں جو تحریک, جس کی آپ بھی ایک بڑے پارٹیسپینٹ رہے ہیں, تو حضرت جو تھے ہاں اس کتاب کا نام بچپن میں ہمارے کانوں میں پڑا, اور حضرت نے حضرت ان کا ذکر اس حوالے سے کیا کرتے. اچھا آپ نے دیکھا کہ داتا صاحب بڑی مدت وہ آ کے جمعرات کو خطاب فرمایا کرتے تھے اکاڑا سے, بس پہ آ کے. ہاں جی, بس پہ آ کے کئی برس تک آ کے خطاب فرمایا کرتے تھے. اسی طرح یوم رضا کے جتنے پروگرام ہوئے اکاڑا سے نہ صرف لوگ لے کے آتے تھے بلکہ بعض اوقات ساؤنڈ سسٹم بھی اکاڑا سے لاتے تھے. ہاں جی اچھا جی, یوم رضا تو آپ ہم دونوں تھے اس میں. اس زمانے میں یہ جو آج ذکر ہے ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی کی کتاب علماء ان پالیٹکس سیاست میں, تو اس میں اس یوم رضا کے توسط سے جو تقدیم لکھی گئی اس کے 5-6 پیجز جو ہیں ان کو اختصاراً نہیں بلکہ ترجمہ کر دیا ڈاکٹر صاحب نے. اور یہ ہم بنارس سنی کانفرنس کا ذکر کرتے رہتے تھے اس میں, لیکن اگر 2 جون 1968 کو قاضی عبدالنبی کوکب صاحب جو اسی اورینٹل کالج میں 2 مہینوں تک عربی کے استاد بھی رہے, اور ڈاکٹر سید عبداللہ صاحب کی دعوت پر انہوں نے انسائکلوپیڈیا آف اسلام کا جو ترجمہ ہے اس میں اعلیٰ حضرت پر بھی مقالہ لکھا اور بھی کئی مقالے لکھے, غالباً پیر غلام دستگیر نامی پر بھی کنٹریبیوشن. تو یہ ان کے دفتر میں, ڈاکٹر سید عبداللہ صاحب کے دفتر میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ آج میں یہ جو دے رہا ہوں اپنا مقالہ, اس کے بعد میں یوم رضا ضرور مناؤں گا. لہٰذا یہ غالباً یہ جو شاعر بھی ہیں رضوی صاحب, وہ بھی ان کے ڈیسک پہ آتے تھے عام طور پہ. یہ بڑے معروف گورنمنٹ کالج کے پروفیسر تھے, خورشید رضوی. خورشید رضوی صاحب. تو کوکب صاحب نے جو یوم رضا منایا, وہ یوم رضا جس میں آپ بھی اور سید فاروق القادری بھی تھے, مولانا عبدالستار خان نیازی, اور مولانا عبدالستار خان نیازی, احمد علی, ایم ایم ابراہیم علی چشتی, علامہ علاؤالدین صدیقی. علامہ وہ خاص وہ بات سنائیں. علامہ علاؤالدین صدیقی اور حضرت شیخ القرآن سامعین کی قطار میں بیٹھتے تھے. اب وہ ان دنوں وہ ابھی وائس چانسلر نہیں بنے تھے, صدر شعبہ تھے. آخر تک 2 جون تھی, بہت گرمی تھی. آخر تک جب ان کو دعوت نہ دی گئی, چونکہ وہ
جو پروپوز مقررین تھے ان میں تو نہیں تھے. ٹھیک. تو انہوں نے دعا کے بعد عجیب میں کہوں گا کہ یہ بڑی انکساری اور مرتبہ ان کا اور بلند ہو گیا. اسٹیج پر گئے, فرمانے لگے حاضرین میں تقریر کرنا چاہتا ہوں. واہ. سب لوگ حیران رہ گئے. علامہ علاؤالدین صدیقی مرحوم و مغفور نے 15 منٹوں تک کم و کیف یہ اتنا ہی تھا 15-20 منٹ تک انہوں نے حضرت مولانا غلام علی صاحب اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ اور پیر سید کرم شاہ صاحب اس زمانے میں, یہ دو ہمارے میڈل مقرر تھے, اور مولانا عبدالستار خان نیازی. ایسا ہی ان کی تقریروں سے انہوں نے اس کانٹیکسٹ میں, اس سیاق و سباق میں اتنی پرتاثیر گفتگو کی کیا بات کہ بعد میں ہمیں انہوں نے اپنے دفتر میں چائے پلائی اور مجھے ساتھ لے کے گئے سید فاروق القادری آستانہ عالیہ شاہ, بہت بڑے عالم ہیں, ابن عربی پر بھی انہوں نے, اور شاہ ولی اللہ پہ بہت کام ہے ان کا, تو وہ ان کے خاص شاگرد تھے. تو ہمیں خاص عشق مصطفیٰ یہ 2-3 واقع میں بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک تو حضرت کو حضرت علی المرتضیٰ سے بہت محبت تھی. اچھا. اور اکثر آپ جو ہے نا وہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ علی امام من استم و منم غلام علی, ہزار جان گرامی فدائم نام علی. اکثر تقریر کا آغاز ہی اسی شعر سے کیا کرتے تھے, کیونکہ آپ کا نام بھی غلام علی تھا, تو یہ اپنا تعارف کرواتے تھے کہ یہ میرا تعارف ہے. اسی طرح جو ہے نا سید عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو بہت محبت تھی. کہتے تھے میں رضوی ہوں, میں قادری, میں چشتی ہوں, اشرفی ہوں, لیکن مجھ پر غلبہ غوث پاک کا ہے. اچھا. اور تیسری بات جو تھی وہ آستانہ عالیہ کرما والا شریف اور آستانہ عالیہ شرک پور شریف سے آپ کو بہت عقیدت تھی. واہ. دونوں جگہ پہ آپ بڑی عقیدت سے جاتے. اور پیر سید اسماعیل شاہ صاحب کے جنازہ جب ہوا تو آپ اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے اعتکاف توڑا اور جنازے میں شامل ہوئے. تو اور دونوں کا آپس میں بڑا تعلق تھا, حتیٰ کہ پیر سید غضنفر علی شاہ صاحب جو سید محمد علی شاہ صاحب کے صاحبزادے تھے, وہ دارالعلوم اشرف المدارس میں تشریف لاتے اور یہاں آ کر حضرت سے اکتساب فیض کرتے, علم حاصل کرتے. ان کے یعنی باقاعدہ شاگردوں میں شامل تھے. اور پھر جب 1988 میں جنرل ضیاء الحق اکاڑا میں آیا تو اس موقع پر بھی جو انتظامات تھے وہ پیر سید غضنفر علی شاہ صاحب نے اور میرے چچا قاضی محمد اسلم صاحب نے اور حضرت شیخ القرآن نے مشترکہ طور پر وہاں پہ کیے. اور سارے اور اس کا جو کانفرنس ہوئی جنرل ضیاء الحق صاحب کی آمد کے موقع پر, تو پیر سید غضنفر علی شاہ صاحب کو حضرت نے یہ مقرر کیا کہ آپ خطبہ استقبالیہ پیش کریں. ہاں, بڑی زبردست تقریر کی. ہاں جی. تو غضنفر علی شاہ صاحب نے جو ہے وہ خطبہ استقبالیہ پیش کیا. تو اس طرح یعنی ان آستانوں کے ساتھ بڑی محبت تھی آپ کو. بے شمار باقی آستانے بھی ہیں جن کا میں اگر تذکرہ کرنا شروع کروں تو وہ بہت لمبا ہو جائے گا. ہاں جی. لیکن یہ جو اکاڑا کے آستانے یعنی کرما والا شریف اور پھر شرک پور شریف, اس حوالے سے, اور آپ اکثر ٹوپی بھی وہی پہنتے تھے 5 کلی والی. صحیح ہے. اوپر پھر سفید پگڑی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی مفتی صاحب آپ کچھ فرمانا چاہ رہے تھے.
عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں 1995 کی بات ہے، مسجد نبوی کے اوپر لائبریری بنی ہوئی ہے، لائبریری میں بڑے علماء موجود تھے اور یہ فقیر بھی حاضر تھا، حضرت صاحب قبلہ وہاں پر موجود تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا عربی کے اندر گفتگو کرتے ہوئے کہ ایھا العلماء والفضلاء ما تقولون فی کل سنۃ انکم تاتون المدینہ والمکہ، کہ تم ہر سال مکہ اور مدینہ میں آتے ہو، کیا وجہ ہے؟ عمر میں حنفیوں کے نزدیک ایک مرتبہ سنت ہے، تو یہ بار بار کیوں آتے ہو؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، ایک شامی مولوی تھا، اس نے آپ سے کہا انکا مجیب، یعنی آپ ہی جواب دیں گے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اسمعوا کلامی، میری کلام عربی آپ اس قدر روانی سے بولتے تھے کہ ہم اتنا اردو نہیں بول سکتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو عمرہ تو ایک بہانہ ہے، دراصل حضور علیہ السلام کی بارگاہ کی حاضری ہے۔ اور پھر آپ نے ایک شعر پڑھا، وہ شعر علامہ اقبال کا ہے، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشۂ دامان اوست۔ تو یہ آپ کا عشق تھا۔ اور آپ حضرت، بعض لوگ تو ہوتے ہیں کہ عالم بالکتاب و سنہ، اور میرے شیخ جو تھے وہ عامل بالکتاب و سنہ تھے۔ اپنا غازی صاحب ایک واقعہ چھوٹا سا، بس وہ وقت اب ہمارا کنکلوڈ ہو رہا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ مفتی صاحب، علامہ صاحب آپ کا بھی شکریہ، صاحبزاد صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین آج میں نے ایک کتاب جس کو میں ساری رات پڑھتا رہا ہوں اور میں اس کتاب کو ریکمینڈ کر رہا ہوں آپ کو، شان محبوب خدا تحفظ ناموس رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہے اور یہ لکھی ہے مفتی غلام حسن قادری، حزب الاعراف کے شیخ الحدیث ہیں، اور مشتاق بک کارنر نے اس کتاب کو چھاپا ہے، شائع کیا ہے۔ بڑی خوبصورت ضخیم کتاب ہے اور اس میں کمال یہ ہے کہ ناموس رسالت کے تحفظ ناموس رسالت کی ساری ہماری جو تاریخ ہے صحابہ کرام کی اور بعد میں اولیاء کرام کی، شہداء کی، وہ بھی ساری بیان ہوئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جو باتیں ہیں، اور ایک پورا چیپٹر ہے، میں پڑھ کے حیران ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی صحابی کے پیشانی پہ دست اقدس کو انگلی مبارک لگائی ہے تو وہاں روشنی ہو گئی ہے ان کے چہرے پہ، اگر کسی لکڑی کی چھڑی کو ہاتھ لگایا تو وہ بیٹری بن گئی، وہ لائٹ بن گئی، ٹارچ بن گئی۔ اس طرح کے بے شمار واقعات، ایک چیپٹر بڑا زبردست انہوں نے لکھا ہے عشق رسول پہ، یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے۔ کتاب الشفاء سے جی نسخہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وظیفہ ہے، ہر پیر کی شب غسل کر کے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر کے 141 بار اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا متعالی پڑھ کر جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ شرط یہ اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ضرور پڑھیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے تو وہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اور وہی شخص کامران ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔